استخارے کے حوالے سے لوگ پریشان تو رہتے ہیں کہ ہمیں بھی میسج کرتے ہیں، کال کرتے ہیں، یار استخارہ کروا دیں، استخارہ کروا دیں. کیا ہی اچھا ہو کہ ان کو طریقہ ہی بتا دیا جائے کہ استخارہ کس طرح ہم خود کر سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا یہ ارشاد فرمائیں کہ استخارے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر ہم خود استخارہ کرنا چاہیں تو اس کا کیا انداز ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اہدنا الصراط المستقیم. صدق اللہ العظیم. استخارہ کیا ہے پہلے تو یہ سمجھ لیں، کرنے کا طریقہ کیا ہے وہ بات کرتا ہوں. استخارہ یہ ہے کہ علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں جہاں تیرا دل ٹھہر جائے جس بات پر آ کر، بس وہ تیرے لیے استخارہ ہے. پہلی بات صحیح، لیکن یہ مطلقاً نہیں ہوگا، اس کا ایک طریقہ ہے. صحیح. لیکن اس سے پہلے میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آج لوگوں نے استخارے کو مذاق بنا لیا ہے. بعض اوقات مذاق اڑاتے ہوئے نظر آتے ہیں لوگ، کیونکہ استخارہ بہت معروف ہو گیا ہے نا جی. تو مذاق اڑاتے ہوئے نظر آئیں گے، عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. تو اس لیے میں جتنے ناظرین سن رہے ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ چونکہ احادیث طیبہ میں اس کے فضائل بیان کیے گئے، اس کی ترغیب ارشاد فرمائی گئی، صحیح. اس لیے کم از کم جو دین سے ریلیٹڈ باتیں ان کا مذاق نہ بنائے. ایک بات تفسیر ابن کثیر میں علامہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ جب نزول قرآن شروع ہوا نا تو منافقی کفار نے، یہودیوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی، جھٹلایا. پھر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے یہودی، اور انہوں نے اگر کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں اور نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی آخر الزماں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ پر کتاب اتر رہی ہے، تو ہم وہ کتاب سننا چاہتے ہیں. یہ بات اس کا استخارہ سے تعلق ہے، اس لیے میں وضاحت کر رہا ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الف لام میم. تو الف لام میم کے عدد بنتے ہیں 71. تو یہودی کہنے لگے کہ علم الاعداد کے اعتبار سے الف لام میم کے عدد بنتے 71. تو یہودی کہنے لگے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت کی عمر 71 سال ہوگی، یعنی 71 سال میں آپ کا دین مٹ جائے گا. استغفر اللہ. پھر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الف لام را. اس کا جو عدد بنتے ہیں وہ 231 بنتے ہیں. تو یہودی کہنے لگے کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی امت کی عمر 231 سال ہوگی، ان 231 سال میں آپ کا دین مٹ جائے گا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں نا، کہتے ہیں حضور کے سامنے یہ دونوں یہ عدد پیش کیے گئے، اور علم الاعداد گویا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تمام علوم کے جامع ہیں. آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جمیع علوم عطا فرمائے، کائنات کے ایک ایک ذرے کا علم اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا فرمایا ان کی شان کے مطابق. آپ کی بارگاہ میں یہ علم الاعداد کا وظیفہ، یہ علم الاعداد پیش کیے گئے، لیکن اس کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو استخارے کی تعلیم دی، استخارہ کرنا سکھایا. تو کوئی اچھا کام کرنے سے پہلے استخارہ کرنا چاہیے. طریقہ تو وہی ہے جو مسنون ہے، جو حدیثوں میں آیا کہ وہ 7 راتوں میں جب بھی جواب آ جائے وہ نماز پڑھے اور دائیں کروٹ لیٹے اور گال کے نیچے ہاتھ رکھ کر لیٹے، باوضو ہو کے سو جائے اور وہ دعا پڑھے 2 رکعت نفل کے بعد. وہ ایک طریقہ پورا ہے. لیکن احادیث میں غور کر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات و اطوار، آپ کے طریقے پر غور کر کر صالحین نے بعض طریقے بیان کیے ہیں، اور میں آج ناظرین کو طریقے عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں نا، اور یہ بات شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی آپ کام کرنا چاہیں تو 2 الفاظ پڑھنا شروع کر دیں. مثال کے طور پر میں اپنی بچی کا رشتہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بہتر ہے یا نہیں، کیونکہ آپ اچھا استخارہ، ایک تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم ہر ایک سے مشورہ کر لیتے ہیں. استخارہ عالم دین ہو، صاحب علم ہو، اس سے کروانا چاہیے، اور جو اس فیلڈ کا ماہر ہو. ہر ایر غیر نتو خیر سے استخارہ نہیں کرانا چاہیے. صحیح. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 الفاظ پڑھتا رہے چلتے پھرتے، اللہم اغفر لی واختر لی. صحیح ہے. اللہم اغفر لی واختر لی.
یا علیم علمنی یا رشید ارشدنی. صحیح. یہ چلتے پھرتے پڑھتا رہے. اس کے لیے کوئی خاص وقت کی ضرورت نہیں ہے, کسی نماز کے بعد بیٹھ کر نہیں پڑھنا ہے. یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے. اچھا ہوگا کیا قبلہ؟ عجیب اتفاق ہوگا. اتفاق یہ ہوگا کہ جب یہ پڑھنا شروع کرے گا نا تو دو صورتیں ہوں گی. یا تو جیسے میں نے رشتے کا ذکر کیا, کاروبار کا ذکر کر لے, گھر لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے, جو بھی بات ہوگی نا, جو رائٹ آنسر ہوگا وہ اس کے دل میں جم جائے گی بات. مطلب 50-50 بندہ جو ہو رہا ہوگا نا وہ ایک سائڈ آ کے بیٹھ جائے گا, ون سائڈ ہو جائے گا. 50 کے بیٹھ کرتا ہوں واہ کہ 50-50 ہو رہا تو کیا کرنا چاہیے, اچھا جرس کرتا ہوں. تو بات اس کے دل میں جم جائے گی, نہیں یار یہ گھر لینا بہت اچھا ہے, یہ رشتہ بہت اچھا ہے, اس کے پازیٹیو سائن آئیں گے. ایک صورت تو یہ ہوگی. یعنی کیسے پتہ پڑے گا کہ رشتہ مطلب یہ بہتر ہے یا اس کا جواب آ گیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ لکھا بزرگوں نے کہ دل میں بات, کیونکہ دل سے بڑا مفتی کوئی نہیں ہے. حضور نے فرمایا الذنب ما حاک فی نفسک وکما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ گئے. جب کوئی غلط کام ہوگا نا سب سے پہلے ڈائریکشن یہ دے گا آپ کو. کوئی اچھا کام کرے گا یہ خوش ہوگا, کسی اور کے پاس ضرورت ہی نہیں پوچھنے کی کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. یہ تیرے دل سے پوچھ, یہ تیرے ضمیر سے پوچھ, یہ تیرے اندر جو مفتی بیٹھا ہوا اس سے پوچھ. علماء سے پوچھنا, شرعی مسائل پوچھنا بالکل ضروری ہے, لیکن میں ویسے عرض کر رہا ہوں عمومی بات ہے. ایک بات. دوسرا یہ قبلہ کہ جب یہ پڑھنا شروع کرے گا نا اللہم اغفر لی واغفر لی یا علیم علمنی یا رشید ارشدنی, یہ 3 الفاظ پڑھنے ہیں. اللہم اغفر لی واغفر لی یا علیم علمنی یا رشید ارشدنی, بس یہ 3 الفاظ پڑھنے ہیں اس کو. جب یہ 3 الفاظ پڑھنا شروع کرے گا, ایک تو یا تو یہ ہوگا کہ اس کے دل میں بات جم جائے گی, یا دوسرا کیا ہوگا کہ جتنے لوگ ملیں گے نا وہ ملتی جلتی باتیں کریں گے. مثال کے طور پر ایک گھر لینا چاہ رہا ہے تو لوگ کہیں گے یار وہ علاقہ بہت اچھا ہے, یار وہ گھر بہت اچھا ہے, اس گھر میں جو بھی گیا ہے نا پھلا پھولا ہے. اس طرح کی ملتی جلتی باتیں یا کاروبار کے متعلق یا رشتے کے متعلق یہ پازیٹیو باتیں آنا شروع ہو جائیں گی تو آپ سمجھ لیں کہ اس کا جواب ہاں ہے. تو یہ ایک استخارے کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو عرض کیا. بس وہ جو آپ ایک بات یہ بھی ارشاد فرما دیں تاکہ یہ بھی اضافہ ہو جائے نالج میں, کہ ناجائز اور حرام کام کے لیے بھی کیا استخارہ کر سکتے ہیں کہ بھائی کر وہ الٹا کام رہا ہے, بولتا ہے اس میں بھی میں استخارہ کر لوں, یہ بھی ارشاد فرما دیں. دیکھیں اول تو ناجائز اور حرام کام کرنا ہی نہیں چاہیے, ویسے ہی منع ہے, ویسے ہی منع ہے. ایک بات. اور دوسرا استخارے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے بہتری طلب کرنا. جی بات ہی ختم ہو گئی. جی تو اس لیے وہ رب العالمین کی طرف سے جیسے بلعام بن باعور کے بارے میں ہے نا کہ اس نے لوگوں نے اس کو آگے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیں گے. تو یہ بلعام بن باعور کا واقعہ قرآن پاک میں, وقت مختصر ہے ورنہ میں وہ پورا واقعہ بیان کرتا, کہ لوگ اس کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دے. اس نے کہا تم کیا کرے کمبختوں, اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی تو میں برباد ہو جاؤں گا. وہ اللہ کے نبی ہیں, فرشتے ان کے ساتھ ہیں, ایمان والے ان کے ساتھ ہیں. لیکن پھر لوگوں نے اس کو مال دینا شروع کر دیا, لالچ دیا. دنیا کا مال ہوتا ہے اس کا قبلہ. حتیٰ کہ پھر اس نے کہا, لوگ اصرار بھی کرتے رہے, اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اللہ سے معلوم کرتا ہوں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام اس کو پتا تھا اللہ کے نبی ہیں, اس کو پتا تھا اللہ کے محبوب ہیں, اللہ کے معصوم نبی ہیں. لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے میں استخارہ کرتا ہوں. استخارہ کیا اس نے کہ بد دعا کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے, منع کیا. لوگوں نے پھر اصرار جاری رکھا. اس نے کہا کہ اب میں دوبارہ استخارہ کرتا ہوں. جب دوبارہ استخارہ کیا نا, تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ وہ جواب نہیں آیا. یہ اللہ کی ناراضگی تھی در حقیقت, جواب نہ آنا. تو اس لیے ناجائز اور حرام کا اول تو کرنا ہی نہیں چاہیے. ورنہ کیا عجب کہ نعوذ باللہ کوئی شخص استخارہ کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا ایمان سلب فرما لے, اس سے ناراض ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے. لہٰذا ناجائز اور حرام کام کا استخارہ کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہے. بالکل صحیح. ناظرین کرام, ظاہر بات یہ بڑا اہم معاملہ تھا, اس کے لیے مفتی صاحب نے جواب بھی بہت تفصیلی اور تسلی بخش دیا ہے تاکہ ہر خاص و عام کو یہ مسئلہ یہ معاملہ سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا یوٹیوب چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے, سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے.